بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں طارق سمیر، ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل سے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں آج سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں دینے کا جو کیس ہے اس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ جو تحریک انصاف کے وکلاء پیش ہوئے وہاں، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے وکلاء پیش ہوئے، لیکن وہاں ایک انکشاف ہوا کہ سنی اتحاد کونسل کے جو پریزیڈنٹ ہیں، چیئرمین ہیں، احمد رضا صاحب، انہوں نے ایک خط لکھا الیکشن کمیشن کو۔ وہ سیکشن 206 کے تحت ہوتا ہے الیکشن ایکٹ کی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں مخصوص نشستیں نہیں چاہیے۔ یہ خط پی ٹی آئی سے اتحاد کرنے سے پہلے کی کا ہے، یہ میں وضاحت کر دوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ناظرین کے ذہن میں آئے۔ اس خط کے منظر عام پر آنے کے بعد جو بیرسٹر علی ظفر تھے، انہوں نے بڑی لا علمی کا اظہار کیا کہ مجھے اس خط کا علم نہیں تھا، مجھے نہیں بتایا گیا تھا۔ اس خط کے تحت انہوں نے کہا جی ہم نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا، ہمارے یہاں سے کسی امیدوار نے سنی اتحاد کونسل کے ٹکٹ پر اور انتخابی نشان پر۔ تو یہ ایک عجیب کہانی وہاں سامنے آئی ہے۔ بہرحال اگر الیکشن کمیشن چاہے اور سنی اتحاد کونسل اگر باپ پارٹی بن جائے تو انہیں مخصوص نشستیں میری رائے میں ملنی چاہیے۔ وہ کیوں ناظرین؟ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فاٹا میں ایک الیکشن ہوئے تھے، جب فاٹا کا مرج ہوا تھا خیبر پختونخوا کے ساتھ، تو صوبائی اسمبلی کی نشستوں پہ بعد میں الیکشن ہوئے تھے۔ اس میں یہ ہوا تھا، ٹیکنیکل گراؤنڈز وہی آئیں کہ باپ پارٹی نے کوئی الیکشن بھی نہیں لڑا تھا خیبر پختونخوا میں، ان کی تو بلوچستان میں پریزنس تھی۔ یہ 2021-22 کی بات ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت اس وقت موجود تھی اور تحریک انصاف کے اتحادی تھے وہ۔ تو باجوڑ ایجنسی سے شاید 3 آزاد امیدوار جیت گئے، وہ باپ پارٹی میں شامل ہوئے، اور الیکشن کمیشن نے انہیں مخصوص نشستوں پر خواتین کی 1 سیٹ الاٹ کی۔ تو یہ ایک مثال موجود ہے کہ باپ پارٹی کو اس وقت، کیونکہ باپ پارٹی اس وقت بڑی ناظرین پسندیدہ پارٹی تھی اسٹیبلشمنٹ کی، اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید عمران خان کے ساتھ ایسے کھڑے ہوئے تھے ڈٹ کے، تو باپ پارٹی کو تو ملنی تھی۔ اب معاملہ یہاں یہ ہے کہ ایک خط آ گیا سنی اتحاد کونسل کا منظر عام پہ، اب الیکشن کمیشن کو ایک جواز اور مل گیا ہے کہ جی یہ کہانی آ گئی ہے۔ بس اس میں آپ کو بتاتا چلوں ٹوٹل نشستیں کتنی ہیں۔ یہ نیشنل اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلی کی 78 نشستیں ہیں جن پہ تحریک انصاف کا حق بنتا ہے۔ اب اس پہ حق پہ آپ ڈھاکہ کہہ لیں یا دائیں بائیں سے ادھر ادھر سے کر کے نون لیگ، پیپلز پارٹی، MKM اور باقی جماعتیں IPPs وہ بھی، اور کاف لیگ کہہ رہی ہیں جی یہ سیٹیں ہم میں تقسیم مال غنیمت کی طرح کر دی جائیں۔ اب فیصلہ الیکشن کمیشن نے محفوظ کر لیا ہے، جب میں آپ کو ریکارڈنگ کرا رہا ہوں اسی وقت فیصلہ محفوظ ہوا ہے۔ تو یہ ایک کہانی تھی، میں نے کہا میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ایک معاملہ ہو گیا ہے۔ دوسرا معاملہ ناظرین یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں شیر افضل مروت صاحب، انہوں نے عادل راجہ اور حیدر مہدی صاحب ہیں ایک، جو کینیڈا اور برطانیہ میں بیٹھ کر پاک فوج کے خلاف زہریلا وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں جو بھارتی خفیہ ایجنسی را اور بھارت کرتا ہے، اور تحریک انصاف کے لوگ حامی ان کو ٹیگ کرتے تھے سوشل میڈیا پہ، ٹویٹر پہ، فیس بک پہ، اور بھی جتنے ٹولز ہیں،
اور ان کو سپورٹ کرتے تھے ان کی باتوں کو. تو میں شیر افضل مروت کو یہ چاہوں گا کہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہ ان لوگوں سے ڈسٹنس کیا ہے، انہوں نے آغاز کر دیا، کیونکہ ان دونوں کو پاک فوج کورٹ مارشل کر چکی ہے، ان کو سزائیں ہو چکی ہیں. اب ان کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان واپس لا کے جیلوں میں قید کرنا چاہیے ان کو. یہ فوج کے خلاف وہاں پروپیگنڈا کر کے پیسہ کما رہے ہیں اور تحریک انصاف اور فوج کے درمیان غلط فہمیاں بڑھانے میں اپنا یہ حصہ ڈالتے ہیں. تو شیر افضل مروت نے ایک آغاز کیا ہے جس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، اور تحریک انصاف کی دیگر قیادت کو بھی اس بات کا اظہار کرنا چاہیے کہ یہ جو دو ہیں میجر عادل راجہ اور حیدر مہدی، ان کی جو ٹویٹس آئے ہیں یا ان کا جو بھی پروپیگنڈا نما چیزیں آئیں، ان سے اپنے آپ کو لا تعلق کریں، تاکہ ایک سیاسی جماعت کی طرح ان پہ جو الزام لگا ہوا ہے یا ایک پروپیگنڈا ہے، ایک تاثر ہے کہ فوج کے خلاف ہے تحریک انصاف، اس کو زائل کرنے میں مدد ملے. تو ناظرین، انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.